اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. سيقول السفهاء، اب کہیں گے سفہاء بیوقوف لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے بیوقوف، ما ولاہم کس چیز نے پیر دیا ان کو مسلمانوں کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ کانوا علیہا جس کی طرف وہ پہلے رخ کرتے تھے. قل آپ فرما دیجئے للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور اللہ ہی کے لیے مغرب، یہدی من یشاء اللہ چلاتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ پر. یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے اللہ، من یشاء جسے اللہ چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنا دیا کم تمہیں، امتاً امت، وسطاً میانہ درمیانہ امت، اعتدال والا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائے رسول علیکم تمہارے اوپر شہیدن گواہ. ان آیات کا جو شان نزول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اجمعین کو پڑھاتے تھے. تو بیت المقدس کی طرف جو ہے، جس قبلے کی طرف یہودی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے کہ بیت اللہ کی طرف میں رخ کروں. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کے بار بار دیکھنا آسمان کی طرف اس غرض سے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے. ہم نے دیکھا، قد نرا تقلب، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے تسلی دی کہ ہم جلد ہی آپ کا رخ قبلے کی طرف پھیریں گے، آپ پریشان نہ ہو. پہلے اللہ نے تسلی دی، پہلے اللہ جل شانہ ذات عالی نے تسلی دی اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب ہم جلد ہی آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا رخ ہم جلد ہی اسی قبلے کی طرف پھیریں گے جس کی آپ چاہت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ آرزو تھی، یہ حضور پاک کی مزاج نبوت اور ان کے مطابق اور فطرت اسلامیہ، فطرت ملت اسلامیہ کے مطابق تھی
کہ اللہ جل شانہ ذات عالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی پر مبعوث فرمائے تھے، اور اس ملت کی جو ہے تکمیل بھی اللہ جل شانہ ذات عالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، جس ملت کی تکمیل اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ سے کی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورے دین کی تکمیل کرنی تھی، اس دین میں سب سے پہلے نمبر پر اس ملت کی تکمیل تھی، اور وہ یہ کہ پہلا جو قبلہ تھا روئے ارض پہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، روئے ارض پہ جو سب سے پہلا قبلہ تھا بیت اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، تو یہ اس قبلے کی طرف جو ہے چاہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ابراہیمی کے مطابق۔ تو جب اللہ نے حکم دیا 17 مہینوں کے بعد اللہ نے حکم دیا، فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بعض روایت میں ہے کہ عصر کے نماز مکمل، ظہر کی نماز میں حکم آیا 2 رکعت کے بعد، اس کے بعد عصر کی جو نماز ہے وہ بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ 17 مہینوں کے بعد یہ اللہ کا حکم آیا، تو نماز کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ فرمایا۔ مسجد قبلتین حجاج حضرات مدینہ منورہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے تو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اس میں 2 قبلوں کے جو ہے نشانات، بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جو ہے یعنی قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبلے کی طرف رخ کر، اور نماز کے اندر اور پھر جو ہے جب یہ رخ تبدیل ہو گیا تو اب منافق اور جو یہودی تھے ان کو اعتراض کا اور بھی موقع ملا۔ پہلے وہ تعصب رکھتے تھے، مقابلہ رکھتے تھے، اور یہ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ یہ چند مہینے جو اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ یہودی دین کی طرف مائل ہو جائے کہ امام الانبیاء بھی تمہارے دین کی موافقت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء اور جو ان کے ماننے والے صحابہ کرام ہیں، مسلمان ہیں، وہ تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعصب لڑائی نہیں ہے، وہ بھی تمہارے دین کی موافقت کرتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ عرصے بعد جب رخ پھیرا تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ کون سا صحیح قبلہ ہے، اگر وہ پہلے والا قبلہ صحیح تھا یعنی بیت المقدس جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تم نے جس طرف رخ کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو ہو گئی ہے، اور دوسری جو تم دوبارہ نمازیں پڑھتے ہو وہ نمازیں نہیں ہو رہی، وہ قبلہ غلط ہے۔ اگر پہلا قبلہ غلط تھا جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، پھر تو تمہارے وہ نمازیں غلط تھی اور بعد والی نمازیں یہ صحیح ہیں، تو جو لوگ غلط نمازیں پڑھ کے فوت ہو گئے ان کا کیا حال بنے گا؟ اس طرح غلط قسم کے اعتراض مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ وہ نمازیں تو پھر غلط ہو گئی، ان کا قبلہ غلط تھا، رخ غلط تھا، تو اسی طرح مسلمانوں میں وہ کرنے لگے، اور پھر کہا کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کا حکم، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ہمیں جس طرف مشرق مغرب اللہ کے، ہم جس طرف اللہ رخ حکم دے ہم اسی طرف جو ہے یعنی رخ پھیریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو ہم نے رخ پھیرا اللہ کے حکم۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں دیا تھا؟ اسی طرح کے اعتراض کرتے مسلمانوں کو شک میں ڈالتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا السفہاء، اب کہیں گے سفہاء بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے بیوقوف یہودی منافق، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے پھیرا ہم ان مسلمانوں کو عن قبلتہم ان کے قبلے سے پہلے، التی کانوا علیہا وہ قبلہ جس پر وہ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، اس سے کیوں رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب، اور مغرب سارے اطراف اللہ کے لیے، اللہ جس طرف چاہے رخ یعنی حکم دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ جسے چاہے ہدایت دے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ مطلب یہ ہم کسی خاص جہت کے تابع نہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع۔ یہ ہے تعصب اور جو ہے حق دین اسلام اور صراط مستقیم میں فرق یہ ہے کہ جو مخلوق میں کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں ہاں جی وہ ہے تعصب، اور جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں وہ ہے حق اور صراط مستقیم۔ اب وہ اپنے قبلے اور اپنی یہودیت کا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پر حق ہیں۔ تو پہلے جس وقت یہودیت کا اور تورات کا اللہ کا حکم تھا اس وقت وہ بھی جو ہے چونو چرا کرتے تھے ہاں جی، لیکن جب ان کو شہرت حاصل ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی بھی کی تھی، اپنا دین تبدیل بھی کر دیا تھا جو صحیح دین تھا ہاں جی۔ پھر جب مسلمان جو ہے یعنی امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حالانکہ ان کو کتابوں میں ان کو حکم تھا امام الانبیاء جس تشریف لائیں گے اور پتھریلی زمین مدینہ منورہ ہجرت کریں گے تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو ہے اس غرض سے جو آباد ہو گئے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں ان کے آباء و اجداد اس غرض سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم یہاں جو ہے امام آخر الزمان نبی آئیں گے تو ہم جو ہے ان کی بات مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ وہاں ان کی جب شہرت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اپنے دین کو جو ہے وہ یعنی چمٹے ہوئے تھے، اور اپنی یہودیت پہ اگرچہ انہوں نے ان کی یعنی وہ تحریف کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور اللہ کے حکم کو دیکھنا اور دوسرے جو ہے یعنی دنیاوی چیزوں کو نہیں پکڑنا بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا، یہ اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں امت وسطاً معتدل، عدل والی، اعتدال درمیانہ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن یہ امت دوسری امتوں کے پیغمبروں کے دعوت پر گواہی دے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی انشاءاللہ تفصیل سے وضاحت ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ انکار کریں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلایا اور حق بات کی جو ہے دعوت نہیں دی، اللہ کی بات کی طرف نہیں بلایا۔ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آخری نبی کے جو امت ہے وہ میری گواہی دی۔ تو آخری نبی کی امت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین۔ تو وہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال دعوت دی، انہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا اور یہ جھوٹ بول رہے۔ تو وہ اعتراض کریں گے کہ وہ تو بعد میں، ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، تو یہ کیسے ان کو پتہ چلا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جو وحی اتاری تھی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی پر تصدیق کریں گے۔ وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح لِتَكُونُوا جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے بنایا تمہیں امتًا وسطا، اعتدال والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو، گواہ بن جاؤ، علی الناس سے لوگوں پر قیامت کے دن۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر جو ہے گواہ۔ پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس سے، الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ میری امت نے سچ کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ کہ دنیا میں بھی یہ امت پہلی امتوں پر کا جو ہے ان کے دعوتوں پہ اور ان کی باتوں پہ جو ہے گواہ ہے دنیا میں بھی، کیونکہ قرآن پاک میں پہلی امتوں کے احوال اللہ نے بیان فرما دیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ الملائکۃ اللہ شہداء اللہ فی السماء، اللہ کے فرشتے آسمانوں میں جو ہے وہ گواہ ہیں اور تم زمین پر اللہ کے گواہ۔ تو یہ امت زمین پر اللہ کے گواہ ہے۔
اور اللہ کے فرشتے آسمانوں پر اللہ کے گواہ ہیں. انشاءاللہ پھر اس کی ضروری تفصیل بعد میں ذکر. امین. الحمدللہ رب العالمین.